جی ڈاکٹر صاحب، سنت اور نفل میں قصر ہے جی اس حوالے سے؟ ہاں، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو قصر ہے وہ صرف فرائض کے اندر ہے. جی ٹھیک ہے. جو سنن ہے، نوافل ہے، ان میں قصر نہیں ہے. اب کئی ساتھی یہ سمجھتے کہ شاید قصر کرنی تو کچھ اور پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی یا سنتے بھی نہیں پڑھنی، نوافل بھی نہیں پڑھنا، قصر ہے بس 2 پڑھنی ہے خلاص. ایسا نہیں ہے. مطلب یہ تو اگر آپ سفر میں ہیں، جلدی میں ہیں، رعایت دی ہے شریعت نے، آپ اس وقت 2 رکعت پڑھیں، مثال ظہر کی ہے، 2 رکعت پڑھ کے آپ آگے روانہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں یا اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پر کسی جگہ پہ بیٹھے، آپ کے پاس وافر ٹائم ہے، تو فرائض میں آپ قصر کر لیں، سنتیں آپ پوری پڑھ لیں، نوافل بھی آپ پوری پڑھیں گے. تو لہٰذا 2 جملوں میں اگر اس کا جواب دیا جائے کہ آیا سنن اور نوافل میں قصر ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ان میں قصر نہیں ہے. قصر صرف فرائض میں، واجبات میں بھی قصر نہیں. مثال کے طور پر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ 3 قسم کے ہم نماز پڑھیں گے، یا فرض ہوگا، یا واجب ہے جیسے عشاء کے 3 وتر ہیں، یا سنتیں ہیں، یا نوافل ہیں. تو فرائض میں قصر کریں گے، ٹھیک ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نوافل میں قصر نہیں ہے. اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہو، یہ بھی ساتھ عرض کر دیں. ہاں بالکل فرما دیں تاکہ وہ رہے نہ کچھ. نہیں، ٹائم ہو یا نہ ہو، مطلب کہ اگر ہم دونوں صورتوں میں جو سنتیں جب بھی پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے جی، پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ٹائم نہیں ہے تو فرائض کی میں نے قصر کی ہے، کم 2 کر لیے تو سنتوں بھی کی قصر کر لوں، ایسا نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے. یعنی سنتیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. نہیں، سنت کو اتنا ہلکا نہیں جاننا چاہیے کہ خیر ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کو بندہ سنت موقعہ کے متعلق کو ایسا خیال کرے، تو اس کے متعلق شدید وعید ہے. اگر ٹائم ہے تو سنتیں جب بھی پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے، نوافل پورے پڑھنے ہیں، واجبات ویسے ہی پورے ہیں. یعنی اس کے اندر یا 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو اس کی جگہ 3 ہی رکعتیں ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، قصر نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ جلدی میں ہیں، اسٹیشن پر ہیں، کسی دوران سفر ہیں، وہاں رعایت دی ہے شریعت نے کہ آپ 4 رکعتیں 2 پڑھ کے آگے اپنا سفر جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، آپ کے کھلا وافر ٹائم ہے، تو وہاں آپ کو فرائض میں قصر کر لیں، باقی نماز پوری پڑھی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز جو ہے وہ سب سے افضل، سنت اس کے بعد، یا واجب اس کے بعد واجب، سنت اور پھر نفل، جب ہم اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے جب ہم فرائض میں قصر کر رہے ہیں جو کہ سب سے اوپر درجے پہ، تو پھر ہم وہ سنت کو پورا پڑھتے یا واجب کو پورا پڑھتے، اس میں تھوڑا سا ذہن میں وہ یہ ہے کہ تھوڑی فرائض جو ہے نا اس کے متعلق گرفت پکڑ ہے، اس کی قضا ہے. سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہے، صرف فرائض و واجب کی قضا ہے جس کے متعلق آپ سے پوچھا جانا ہے. تو جس کے متعلق آپ سے سخت سوال ہے اس کے متعلق تو آپ کو رعایت دے دی گئی نا. باقی اب آپ کے اپنے اوپر چھوڑ دیا باقی معاملات پہ کہ آپ ان کے متعلق کیا کرتے ہیں. تو جو اللہ اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے وہ سنتوں سے بھی یقینی طور پر محبت کرے گا. جس طرح سنت کو فرض کو ترجیح دے گا، سنت کو بھی ترجیح دے گا، اور مسلمان کا یہ شیب ہے وہ اس کو ترجیح دے گا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.